سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے آج 30ویں پارے کا کچھ حصہ سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہمارے سماعت قرآن اور نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک وہ جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے تصور سے کانپ گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں آیا تو اگر اس کا نفس اس کو ورگلائے، اس کا نفس اگر اس کو آمادہ کرے کہ برائی کر لے، اللہ کی نافرمانی کر لے، نمازوں کو ترک کر دے، تو اپنے نفس کو دبا کر اگر کوئی نمازوں کی پابندی کرنے لگے۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا کہ ایک مومن سے جنت کتنی دوری پر ہے؟ کسی مرد صالح سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جنت ایک مرد مومن سے کتنی دوری پر ہے؟ ارشاد فرمایا بس ایک قدم کی دوری پر۔ جنت ایک مرد مومن سے صرف ایک قدم کی دوری پر ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا ایک قدم تو اپنے نفس امارہ پر رکھ دے، اللہ تیرا دوسرا قدم جنت میں رکھ دے گا۔ بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا نفس امارہ حکم دے، یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا ہمارے، قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کو ہم نے دو راہ بتائی ہے، ایک راہ گناہ کی ہے، دوسری راہ نیکی کی ہے۔ جب کبھی آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ اذان ہوتی ہے، بستر پر ہوتے ہیں ہم تو اچانک ایک طرف سے آواز آتی ہے چلو مسجد کو چلتے ہیں، لیکن وہیں دوسری ایک صدا اور ہوتی ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے نا، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی لوگ سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 10 منٹ اور ایکسٹرا ملے گا، پھر ہم مسجد کو جب تک آ جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ صدا اور گونجتی ہے، وہ ایک الارم ہوتا ہے کہ بندے اٹھ چل اب تو چل، پھر دوسری صدا آتی ہے ارے ابھی تو 5 منٹ اور باقی ہوگا، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی ہے، انسان اس کی سن لیتا ہے، پھر تیسرا الارم ہوتا ہے اب تو چل، وہ 5 منٹ بھی ہو گیا، جماعت کھڑے ہونے والی ہے، تو دل میں تیسری گھنٹی بجتی ہے نہیں ابھی تو پہنچ جائے گا یار، 2 قدم کی دوری پر تو ہے مسجد، پہنچ جائے گا، جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو جماعت کے ختم ہونے کے بعد تو آ جاتا ہے، اور اگر توفیق نہ ملی تو نتیجہ یہ ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اچھا کبھی قضا بھی ہو گئی تو پھر ایک الارم بجتا ہے کہ چل یار قضا تو ہو گئی اب ادا کر لے، پھر دوسرے ایک شیطان کی طرف سے آتا ہے چل کل ادا کر لینا، جو قضا ہوئی نا اس کو کل ادا کر لینا، ابھی جو ہو گیا جان دے چل اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ہے نا، قرآن کہتا ہے ہر انسان کے پاس ہے، اس کو دبانا ضروری ہے، اور اسی کو دبانے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان دیا تھا، اسی کو دبانے کے لیے، اسی نفس امارہ کے خاتمے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان دیا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ نے انسان کی خواہشات کو بنایا، جسے نفس امارہ کہتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس نفس امارہ کو جب بنایا نا تو اللہ پاک نے اس سے کہا اے نفس میں تیرا رب ہوں تو میری بندی ہے، اس نے کہا نہیں، نفس نے کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میری بندی ہے۔ اللہ نے کہا اسے 1000 سال جہنم میں جلایا جائے، 1000 سال اس کو جہنم میں جلایا گیا،
اللہ نے اسے باہر نکالا، کہا نفس کیا کہنا ہے، تو میری بندی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ نے کہا پھر اسے 1000 سال جلاؤ۔ 2000 سال اسے جہنم میں جلایا گیا۔ اب 3 پھر نکالا۔ اللہ نے فرمایا نفس کیا کہنا ہے؟ کہنے لگی نہیں، ابھی بھی میں تیری بندگی کو تسلیم نہیں کرتی ہوں۔ اللہ نے کہا فرشتوں اسے 1000 سال بھوکا رکھنا، اسے پانی بھی نہیں دینا، کھانا بھی نہیں دینا، اسے بھوکا رکھنا۔ اور جب یہ 1000 سال گئے، اب اللہ نے کہا نفس کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے مالک تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تیری بندی ہوں۔ اللہ نے فرمایا بندوں دیکھ لو، نفس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ شادی کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، اتنا غریب ہے کہ شادی کرنے کے بعد ازدواجی زندگی صحیح سے نہیں گزار پائے گا، آقا فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے وہ کثرت سے روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھے گا تو نفس پر کنٹرول ہوگا، اور جب نفس پر غلبہ حاصل ہوگا تو گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ گناہوں پہ رکنے پر اللہ اجر یہ دیتا ہے کہ فرمایا تجھے اللہ سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ زمین سے اٹھ کر ہوا میں اڑتا ہے، زمین سے اٹھ کر ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اور ہے مجوسی، آنکھ کا پجاری، اس کو اتنی طاقت ملی کہ ہوا میں اڑتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ کہا نفس جو کہتا ہے نا اس کے خلاف کام کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے۔ میرا نفس کہتا ہے کہ کھانا کھا لے، نہیں کھاتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے کھیل، نہیں کھیلتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے اس کی غیبت کر، نہیں کرتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے بے حیائیاں کر، نہیں کرتا ہوں۔ اپنے نفس کو توڑ دیتا ہوں، نفس کہتا ہے کر، میں نہیں کرتا ہوں۔ جس چیز کے لیے نفس کہتا ہے مت کر، میں وہی کرتا ہوں۔ کہا اس لیے مجھے یہ طاقت ملی ہے کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں اور کہتا ہوں اوپر اٹھ جا، تو میں خود سے اوپر اڑنے لگتا ہوں۔ آپ نے جب اس کو دیکھا، اس کے قریب گئے، اس کے کان میں کہا کہ تیرا نفس ہی کہتا ہے کہ مسلمان مت ہو۔ اس کے قریب گئے، اس کے کان میں کہا تیرا نفس ہی جو کہتا ہے مسلمان مت ہو، اب کیا کہنا ہے تیرے اوپر۔ اتر گیا اور کہنے لگا ابو حنیفہ کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کر دو۔ نفس کی مخالفت جس نے بھی کی ہے اللہ نے اس کو عروج دیا ہے، اور اسی کو دبانے کے لیے اللہ نے رمضان دیا۔ تبھی فرمایا لعلکم تتقون، کہ اگر تم نفس کو بھوکا رکھو گے، پیاسا رکھو گے، نفس کو مارو گے اور میری بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے، تو تم کو میں متقین کے زمرے میں لا کر کھڑا کر دوں گا۔ پھر اللہ نے ایک بہت بڑا تذکرہ فرمایا سورہ بروج کے اندر۔ یہ تذکرہ دراصل کفار قریش کو سنانے کا حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، جتنا کر سکتے تھے اتنا وہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا محبوب انہیں وہ واقعہ سنا، گھاٹی والا واقعہ۔ واقعہ کیا ہے؟ پورے واقعے کے اندر پورے سورہ آپ ترجمہ پڑھ لیں، اس پورے واقعے کو اگر آپ سمجھیں گے پورا ترجمہ آپ کے سمجھ آ جائے گا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دور میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اپنے ہاتھ کے نیچے جادوگروں کو بھی رکھتے تھے۔ تو اس کا ایک جادوگر تھا جو خاص اس کا تھا، بادشاہ کا تھا، اس کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ چند سال گزرے، بادشاہ بوڑھا ہونے لگا۔ اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، میری کمر جھکی جا رہی ہے، مجھے برابر سے کام نہیں ہو پاتا، میری آنکھوں سے کم دکھنے لگا ہے، تو میں چاہتا ہوں تم کسی نوجوان بچے کو سلیکشن کر کے بھیجو میرے پاس، میں اس کو جادوگری سکھاؤں گا تاکہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ تمہاری رعایت کو سنبھالنے کا کام کرے۔
بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا اور اسے جادوگر کے پاس بھیج دیا. وہ جاتا جادوگر سے جادو سیکھتا. لیکن ہوا یہ کہ جاتے آتے میں بیچ راستے میں ایک راہب تھا. راہب وہ ہوتا ہے جو متوحد ہوتا ہے, ایک اللہ کو ماننے والا تھا. وہ شریک نہیں کرتا تھا اللہ کی ذات میں کسی کو, یعنی مشرک نہیں تھا, متوحد تھا. راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا, ایک اللہ کو مانتا تھا. تو وہ بچہ جب بھی جاتا نا, وہ راہب لوگوں کو نصیحت کرتا تھا. وہ بچہ وہاں بیٹھ جاتا, تھوڑی نصیحت سنتا, پھر جاتا. تو جب بھی لیٹ پہنچتا, جادوگر اس بچے کو بہت مارتا تھا. اور جب یہاں لیٹ ہوتا تو جادوگر بھی اس کو گھر جانے کے لیے لیٹ چھوڑتا. تو اس طرح یہ دونوں طرف تاخیر سے پہنچتا. تو اس نے ایک دن راہب سے کہا کہ آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا ہوں, وہ مجھے بہت مارتا ہے. اور جب اس کے پاس لیٹ گیا تو وہ مجھے لیٹ چھٹی دیتا ہے, تو گھر پہ بھی لیٹ پہنچتا ہوں. تو آپ کوئی راستہ نکال لیں میرے لیے. تو کہا ٹھیک ہے بیٹے, اب جب تو میرے پاس سے یہاں جائے گا نا جادوگر کے پاس, یہ پوچھے گا لیٹ کیوں آیا, تو کہنا گھر والوں نے لیٹ چھوڑا ہے. کہنا کہ گھر والوں نے مجھے لیٹ چھوڑا ہے. اور جب گھر پہ لیٹ آئے گا, وہ پوچھیں گے کیوں لیٹ آیا, تو کہنا کہ جادوگر نے لیٹ چھوڑا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, بات تو بڑی پتے کی ہے. اس نے کہا, دونوں طرف سے بچ گیا, گھر سے بھی بچ گیا, جادوگر سے بھی بچنے لگا. جادو بھی سیکھتا تھا, راہب سے علم بھی لیتا تھا. ایک دن عادت کے مطابق وہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے چلا تھا. اچھا یہ پورا قرآن ہے, کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے کہ میں کہیں سے کوئی کہانی کی کتاب سے پڑھ کر بتا رہا ہوں. سورہ بروج آپ نکال لیں اور ترجمہ تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں, یہی پوری سورہ بروج کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہ ایک دن راستے میں جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور ہے اور وہ راستہ روک کر کھڑا ہے. وہ اتنا دہشتناک ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی راستہ کراس نہیں کر رہا ہے. تو اس نے ایک پتھر اٹھایا, اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ, اگر یہ راہب سچا ہے نا تو میں یہ پتھر اس کو مارتا ہوں, اس کو ہٹا دے یہاں سے. جیسے ہی پتھر اٹھا کے مارا, پتھر لگا, وہ جو جانور تھا زمین پر گر کر مر گیا. اب یہ دوسرے دن راہب کے پاس آیا, کہا حضور آپ اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں کہ آپ کا نام لے کر میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگا ہے. راہب کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ جانور کو راستے سے ہٹا دے, اور محمد عربی کا وسیلہ مانگے تو مصیبت کبھی ٹلے, ایسا ہو ہی نہیں, مصیبت رہ جائے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جس نے بھی نبی محترم کا جب بھی جس حال میں بھی وسیلہ پیش کیا, اللہ نے اس کی ساری تکلیفیں دور فرمائی ہیں. اس سے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں وسیلے کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اور جانتے ہو بزرگان دین فرماتے ہیں جب کبھی ایسا ہو کہ تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جائے, تو فرمایا پھر سیدہ فاطمہ زہرا کا وسیلہ پیش کیا کر, اس لیے کہ وہ وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا. جس نے جب بھی سیدہ کے وسیلے سے دعا مانگی ہے, اللہ نے اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سند عطا کی ہے. لہذا وہ بچہ راہب کے پاس پہنچا, کہا آپ کے نام میں, آپ کی ذات میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ آپ کا نام لے کر میں نے پتھر مارا ہے تو بڑا ہیبت ناک جانور مر گیا. جب راہب نے یہ سنا تو کہا بیٹے تو اب بلند مقام پہ پہنچ گیا ہے, اب تیری دعائیں قبول ہوں گی, تیری التجائیں قبول ہوں گی, لیکن بیٹے یاد رکھنا آگے تو ایک بہت بڑی مصیبت جھیلنے والا ہے, اور جب مصیبت آئے گی تو میرا نام نہیں لینا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے, اور کہا بیٹے اب سے تجھے آنے کی ضرورت نہیں, تو سب کچھ پا لے گا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جس کے لیے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا تھا. بلکہ دیکھتے دیکھتے نتیجہ یہ ہے کہ کوڑھی آنے لگے, اندھے آنے لگے, بہرے لولے آنے لگے. یہ ہاتھ رکھتا اللہ اس کو شفا دے دیتا, جس کے لیے دعا کرتا اللہ اس کے حق میں دعا کو قبول کر لیتا. دور چل پڑا, لوگوں کا ازدحام کثیر ہو گیا. ایک دن بادشاہ کا ایک خاص آدمی اچانک اندھا ہو گیا, نابینائی اس کے پاس آ گئی, اسے دکھتا نہیں تھا, اندھا ہو گیا.
تو معلومات کیا تو پتا چلا کہ کوئی بیٹا ایسا ہے، لہذا بہت سارے تحفے تحائف ساتھ میں لے کر آیا. کہا بس تو مجھے بینائی عطا کر دے، یہ ساری دھن دولت میں تجھے عطا کر دوں گا. اس نے کہا سنیے، میں کسی کو آنکھ عطا نہیں کر سکتا، میں صرف وسیلہ ہوں. آنکھ عطا کرنا میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے. میں اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، وہ میری دعا کو قبول کر کے تمہیں آنکھ عطا کر دے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف دعا کرتا ہوں. میں وسیلہ ہوں تمہارے اور میرے رب کے تمہیں شفا دینے کے بیچ میں. میں دعا کروں گا، میری دعا قبول ہو گئی، اللہ تمہیں شفا دے دے گا. میں بذات خود میں تمہیں شفا نہیں دے سکتا. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آئی. ہم جب آستانے پر جاتے ہیں، کوئی یہاں سے سرکار غریب نواز کے آستانے پہ اجمیر شریف پہنچے، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھے کہ غریب نواز ہی دیں گے. نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھے کہ غریب نواز ہی دیں گے. یہ بات صحیح ہے، وہ دیں گے مگر خدا کی عطا سے دیں گے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے نہیں اللہ نہیں دے گا، غریب نواز ہی دیں گے، کافر ہو گیا وہ. کوئی یہ عقیدہ رکھے اللہ نہیں دے گا، غریب نواز ہی دیں گے، وہ کافر ہو گیا. عقیدہ یہ ہونا ہے کہ دینے والی ذات خدا کی ہے، وسیلہ دلانے والی ذات حضرت سرکار غریب نواز کی ہے. سارا وسیلہ یہی ہو. عقیدہ اہل سنت ہے، یاد رکھیں. ہم کسی بھی آستانے پر جائیں، عقیدہ یہ نہیں بنانا کہ یہی دینے والے ہیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ دلانے والے ہیں. یہ ہمارا خدائے پاک کی بارگاہ میں بڑا وسیلہ ہے. ان کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ وسیلہ تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ خود کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، مدد مانگو، کسی ایسے کا انتخاب کرو جو میرا خاص ہو، اور اس خاص کو پیش کر کے تم وسیلہ مانگو گے، تمہاری حاجتیں پوری فرما دیا کروں گا. تو لہذا لوگ آنے لگے، وزیر بھی آیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کہا ایک اللہ کو ماننا پڑے گا. اللہ پر ایمان لا، ایک اللہ کو مان، پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا. سمجھ میں آیا کہ دعا تعویذ بھی نماز کے بعد ہی اثر ہوتی ہے. ہمارے یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، بس تعویذ لیے جائیں گے کہ تعویذ دیتے رہو، تعویذ دیتے رہو، نماز نہ پڑھو، تعویذ لیتے رہو. تو یہ عمل کبھی بھی برکت کا نہیں ہے. برکت کیا ہے؟ آدمی نماز پڑھے اور پھر دعا تعویذ کرے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا. حضور مفتی اعظم ہند کے پاس کوئی بھی جاتا نا، حضور یہ مصیبت ہے، پہلا سوال پوچھتے بیٹے نماز پڑھتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں حضور میں نمازی ہوں، فرماتے اب میری تعویذ تجھے اثر کر دے گی. لیکن اگر کہتا میں نمازی نہیں ہوں، تو ارشاد فرماتے بیٹے تعویذوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں، پہلے 5 وقت کا پابندی سے نمازی بن جا، پھر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو آ جا، میں تعویذ لکھ دوں گا، اللہ کرم کرے گا، اس کے کرم سے ساری مصیبتیں کافور ہو جائیں گی. یہی علماء اہل سنت کا عقیدہ اور وتیرہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی نیا عقیدہ بنا لے، علماء اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. تو لہذا انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کو مان لے، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ میری دعا کی بدولت تجھے شفا دے دے گا. اس نے کلمہ پڑھا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی. آنکھ آ گئی، دیکھنے لگا. بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ بڑا حیران، یار تو اندھا ہو گیا تھا، تجھے دکھنے کیسے لگا؟ کہا مجھے اللہ نے شفا دیا ہے. جیسے ہی کہا تو اس نے کہا ارے خدا تو میں ہوں، تمہارا خدا تو میں ہوں، پھر تم کسی کو کیسے خدا مان سکتے ہو؟ کہا نہیں، تو میرا خدا نہیں ہے، تو میرا بادشاہ ضرور ہے، تیری سلطنت تیری رعایا میں ہم زندگی ضرور گزارتے ہیں، ہم تیرے باشندے ضرور ہیں، لیکن بندے خدا کے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اس نے مجھے شفا دیا. پکڑا، سزا دینے والی جگہ پر لٹکا دیا. کہا اسے اتنا مارو کہ جب تک کہ یہ نہ بتا دے کہ اس کو یہ تعلیم کس نے دی ہے. خوب مارا گیا، مار کھاتے رہے، خوب تکلیفیں جھیلی. اور جانتے ہو لوگ کا ایمان اتنا پکا ہوتا تھا نا
کہ جب ان کو کوئی مارتا تھا نا تو کہتے تھے اسلام کی راہ میں مار کھانے میں جو مزہ ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ عمر فاروق کو دیکھو، جب مسلمان ہوئے تو تلوار لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے تھے، مارو نا مجھے۔ صدیق نے کلمہ پڑھا تو مارتے تھے، عثمان نے کلمہ پڑھا تو مارتے تھے، ابو ہریرہ نے کلمہ، بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تو مارتے تھے، عمر بھی کلمہ پڑھ چکا ہے اور مارو مجھے۔ یہ شجاعت اور بہادری تھی، اور یہ اسلام کا ایک خاص خطہ تھا کہ جس نے اسلام کو ترقی دی۔ تبھی رسول اللہ نے عمر کو عمر فاروق کا لقب عطا کیا۔ جو حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچے وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے، بہت مارا بہت مارا، اور جب وہ مار کھاتے کھاتے تھک گئے، تکلیف جھیلنے کی طاقت نہ رہی، تو کہا ایک لڑکا ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے، کہا بلا لاؤ اسے۔ جیسے ہی بلایا گیا تو کہا ارے یہ تو وہی بچہ ہے جس کو میں نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ کہا تیرا جادو اتنا کمال کا ہو گیا؟ کہا بادشاہ جادو نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اس نے مجھے یہ طاقت، یہ قوت بطور کرامت عطا کی ہے۔ میں ایمان لا چکا ہوں ایک اللہ پر، اور اس کے نام پر ہی میں لوگوں کو شفا دیتا ہوں۔ وہ کریم کرم کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے صدقے مریضوں کو شفا دے دیتا ہے۔ میری دعا کی بدولت وہ کریم کرم کر دیتا ہے اور پھر کئی مریضوں کو شفا ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھ شافع اللہ ہی کی ذات ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ میں کل بھی اس کا منگتا تھا، آج بھی اسی کا منگتا ہوں، اور ہمیشہ اسی کا بندہ، اسی کا منگتا رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ بتا تجھے یہ بات کس نے بتایا ہے؟ میں نے تو تجھے جادو سیکھنے بھیجا تھا، تو یہ کیا سیکھ کر آیا ہے؟ کہا یہ وہی تعلیم ہے جو حقانیت والی تعلیم ہے، یہ وہی تعلیم ہے جو حضرت عیسیٰ نے تعلیم دی تھی، یہ وہی تعلیم ہے جو جناب آدم سے لے کر اب تک سبوں کو ایک اللہ کے بندے بننے کی تعلیم دی جاتی رہی۔ یہ وہی تعلیم ہے اور یہی حقانیت پر مبنی ہے، اس لیے اسے مان لے۔ بادشاہ نے کہا اس سے بھی لٹکاؤ۔ خوب مارا خوب مارا، بتا کون ہے جس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ جب بچہ ہمت ہار گیا تو اس راہب کا پتہ بتایا، اس راہب کو بلایا گیا، راہب کو بھی لٹکایا، خوب مارا۔ لیکن راہب جب بچے کے اندر اتنی استقامت تھی کہ مار کھا کر کے بھی ثابت قدم رہا، تو پھر راہب کیسے اپنا ایمان چھوڑ سکتا تھا؟ بہت مار کھایا لیکن کہتا رہا اللہ ایک ہے۔ بہرحال آرا منگوایا گیا اور اس کے سر سے کاٹا گیا، 2 جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور پھر وہ جو وزیر تھا نا اس کے بھی جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بچ گیا بچہ، تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ جادوگر بنے گا، میری رعایا کے لیے کام آئے گا، میری سلطنت کی بقا کے کام آئے گا، لیکن یہ تو الٹا میرے ہی خلاف ہو گیا۔ کہا اپنے خاص لوگوں کو بلایا، کہا اسے لے جاؤ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر لے جانا اور وہاں سے دھکا دینے کی اس کو دھمکی دینا، اگر یہ پلٹا تو لے کر آ جانا، ہمارے کام کا ہے، اور نہیں پلٹے گا تو ڈکیل دینا۔ کہہ کر لے کے گئے، پہاڑ کی چوٹی پر لائے اور کہا دیکھ یہاں سے گرا دیں گے، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دے، ہمارے بادشاہ کو خدا تسلیم کر لے۔ اس بچے نے دعا کی مالک میری حفاظت فرما لے، مالک میری حفاظت فرما لے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ ایک زور کی آندھی چلی جس میں یہ سارے وزیر خود پہاڑ کے نیچے گر گئے، یہ صحیح سالم بچ گیا۔ تو کہتے ہیں نا اللہ فرماتا ہے تو صرف میرا ہو جا، میرا ہو جا، میری بندگی کرنے لگ، مجھے پکارنے لگ، باقی ساری مصیبتیں میں دیکھ لوں گا۔ ایک دن حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بکری تھی، شیروں کے ساتھ پانی پی رہی ہے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا رابعہ شیر کے ساتھ میں تیری بکریاں پانی پیتی ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، شیر تو بکریوں کو چیر پھاڑ ڈالنے کا کام کرے،
لیکن تیری بکریوں کی شیر سے دوستی کب ہو گئی؟ تو جناب رابعہ نے کہا جب سے رابعہ نے خدا سے دوستی کر لی ہے سارے چرند پرند نے میرے بکریوں کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہے۔ یہ نظام جو بنایا گیا یہ ہمارے لیے بنایا گیا کہ اسے سمجھیں کہ خدا سے جو بندہ جڑ جائے ساری کائنات خدا اس بندے کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو صرف میرا ہو جا، ساری کائنات کو میں تیرا بنا دوں گا، تو میری طرف آ کر دیکھ میری رحمت دوڑتے ہوئے آئے گی۔ حدیث قدسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ایک بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھے، وہ میری بارگاہ میں آنے کی کوشش کرے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت دوڑتے ہوئے اس کے قریب چلے جاتی ہے۔ لہذا اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا، اس نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، یہ سارے پہاڑ کے نیچے گر کے ختم ہو گئے۔ لڑکا دوڑا ہوا پھر بادشاہ کے دربار میں خود سے آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے تو صحیح سالم ہے، میرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہا اس رب سے میں نے دعا مانگی، تیرے ساتھیوں کو اس نے ختم کر دیا اور اس نے میری حفاظت کی ہے۔ پھر چند لوگوں کو تیار کیا، آنکھ ہوتی تو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیتا، مگر عبرت حاصل نہ کرنا تھا، ان کے مقدر میں ایمان کہاں تھا؟ اس نے اپنے چند ساتھیوں کو پکڑا، کہا اس کو لے جاؤ کشتی میں سوار کرو، بیچ سمندر میں اسے ڈبو دینا۔ لے کر نکلے بیچ سمندر میں ڈبونے کے لیے، جیسے ہی بیچ سمندر میں پہنچے کہا دیکھ یہاں تجھے ڈبا دیں گے، پلٹ جا۔ اس نے کہا اے اللہ میری حفاظت فرما۔ ایسا بھونڈر آیا کہ ان سبوں کو کشتی کے ساتھ ڈبو لے گیا اور وہی کشتی اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے صحیح سالم ساحل تک لے آ گئی۔ نوجوان پھر بادشاہ کے دربار میں، یار تو پھر بچ گیا؟ کہا اس اللہ نے بچایا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تو نے کہا تھا بیچ سمندر میں لے جا کے ڈبو دینا، وہ ڈبونے والے تھے، میں نے میرے رب کو پکارا، میرا رب وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جب بھی پکارو وہ میری فریاد کو سنتا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ پکارنے والا دل سے پکارے، کانپ کے پکارے، ہر پکار کو وہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے۔ بس یاد رکھنا پکارنے والے کی پکار میں وہ تاثیر ہونی چاہیے۔ میں نے دل سے آواز دی، اس نے میری صدا سنی ہے اور میری مصیبتیں دور کی ہے، تیرے ساتھیوں کو غرق آب کر دیا اور مجھے صحیح سالم رکھا۔ اب اس نے کہا کہ سن، پورا علاقہ کافر تھا نا، انہیں مسلمان کرنا تھا نا، تبلیغ کا کیا بہترین ذریعہ اس نے اپنایا۔ اس نے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو میں تجھے بتاتا ہوں میں کیسے مروں گا۔ کہا کیسے مرے گا بتا؟ کہا بیچ بازار میں مجھے لے جا، درخت کے اوپر مجھے باندھ دے اور باندھنے کے بعد میں تیر لا، ایک تیر لا، سورہ بروج اٹھا کے پڑھ لینا، پورا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ کہا تیر نکال اور تیر لے اور تیر چلا اور کہنا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، یہ کہہ کے تیر چلا دینا۔ اس نے یہی کہہ کے تیر چلایا، جیسے ہی تیر چلایا تیر اس کے کان کو چیرتا ہوا باہر نکلا، اس نے ہاتھ رکھا، ایک چیخ نکلی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا کہ یہ بچہ کہیں سے نہیں گیا، رب کے نام سے تیر مارا تو یہ مر گیا، کہا وہ رب کون ہے، وہ اللہ کون ہے؟ لوگوں نے رب کی بابت معلومات کی تو پتا چلا اللہ وہ ہے کہ جس نے جناب عیسیٰ کو پیغمبر بنا کے ہمارے درمیان بھیجا تھا، جناب موسیٰ کو پیغمبر بنا کے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ معاملہ لوگوں میں پھیلا، پورا کے پورا گاؤں اس ایک بندے کی شہادت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ یہ چھپی تبلیغ ہے، یہ تبلیغ حکمت کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ حکمت والی تبلیغ تھی، پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اور جب بادشاہ کے پاس خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا جس کو روکنے کے لیے میں نے اتنے سارے کھیل کھیلے تھے، بس اس نے ایک کھیل کھیلا کہ زندہ رہا تو بھی مسلمان اور اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، اور گیا تو بھی کئی لوگوں کو اسلام دے گیا۔ کہا ان ساروں کو ایک گڑھا کھودو،
कुरान कहता है कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। ये पूरा कुरान आप उठा के पढ़ें, तफसीर पूरी इसकी यही है। लिहाजा गड़ा खोदा और कहा जो जो लोग मुसलमान लोग हैं सबको गड्ढे के अंदर आग जलाया और कहा जितने मुसलमान लोग हैं सबको इस आग में फेंक दो, सबों को इस आग में फेंको। वो पकड़ते और आग में जैसे ही फेंकने की कोशिश करते उसे फेंक देते, अल्लाह उनकी रूह निकालने का हुक्म देता। उनकी रूह आग में जाने के पहले ही निकाल ली जाती और फिर वो जन्नत के आला बागात में सैर करते हुए नजर आती। जानते हो सबको फेंका जाता था। लास्ट में एक औरत आई जो उम्मीद से थी, चंद दिनों में उसके घर विलादत होने वाली थी, जालिमों ने ये तक नहीं देखा। जैसे ही उसे फेंकने चले ना वो हिचकिचाने लगी कि हाय अल्लाह मैं तो ईमान लाई हूं, मैं जा रही हूं, मेरे बच्चे का क्या है, चंद दिनों में ये आने वाला है। आवाज आई डरना मां, कूद जा, अल्लाह हमें साबिरीन का ज़मरा अता कर देगा। मां को भी ढकेल दिया गया। ये समझ रहे थे कि हम बच गए, ईमान वाले सारे के सारे चले गए। अब कुरान कहता है कि वो जो कॉर्नर में गाड़ के कुर्सियां लगाकर बैठे थे, कुर्सियों पर बैठे थे और जिन जिन को आग में फेंका जाता ना, ये आग में जाता देखकर तमाशा करते थे कि हाय क्या मजा आ गया, आग में गिर गए, ये ईमान खत्म हो गया, मुसलमान खत्म हो गए। आग के झोंक में झोंके जाते थे। अचानक आग बढ़ी और जितने कॉर्नर पर बैठे हुए थे ना सबको जमीन के अंदर लेकर अंदर चले गई। ये सारे के सारे जमीन बोस और सब के सब जल गए। अब कुरान कहता है इन्नल्लदीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, वो जो मुसलमानों को तकलीफ देते हैं, वो जो मुसलमानों को सताते हैं। आज दुनिया के हालात आपके सामने हैं। कुरान कहता है जब हालात ऐसे बन जाएं तुम हर तरफ से मारे जाओ, तुम हर तरफ से कूटे जाओ। कहता है जो ऐसा करेंगे उनके लिए क्या है, तो कहा इन्नल्लदीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आज़ाबु जहन्नम वलहुम आज़ाबुल हरीक। हाँ, जो लोग मुसलमान मर्दों को सताएं, जो लोग मुसलमान औरतों को तकलीफ दें, कुरान कहता है अगर वो बगैर तौबा किए आए उनके लिए जहन्नम का दहकता हुआ अजाब हमने तैयार कर रखा है। फिर कुरान कहता है इन्नल्लदीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। कहा जो ऐसे आलम में भी ईमान पर साबित कदम रहे कि एक तरफ कुफ्र की यलगार है, तुम्हें तकलीफ दी जा रही है, तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हें मारने की कोशिशें की जा रही हैं, तुम्हें हर तरफ से फंसाने की कोशिश की जाती है, मगर उस वक्त भी वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, वो नेक अमाल करता है, नमाजों से रूगर्दानी नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान कामिल रखता है और डट जाए जैसे जबले शामिक हो, एक सेकंड के लिए भी इस्लाम का दामन न छोड़े। तो फिर कहा उनके लिए नतीजा ये है कि जब वो आएंगे ना, अल्लाह फरमाता है उनको ऐसी जन्नत दूंगा जिनके नीचे से जहरें बहती हैं, उनको हर तरह की आलाइशें पेश करूंगा, लेकिन मुसीबतों में साबिर रहना, मुसीबतों में काने रहना, राहे हक से कभी ना हटना। ये जितने तकलीफ देने वाले हैं दे, जितने तकलीफ दें, जितना सताना चाहते हैं सता ले, तुम बस साबिर रहना, राहे हक से हटना मत, मेरा होके रहना। बंदे सारी कायनात को तेरे कदमों में लाकर खड़े कर दूंगा। फिर कुरान कहता है इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, कभी भी राहे हक से हटना नहीं। अगर तू हट गया ना तो नतीजा क्या होगा, कुरान कहता है याद रख इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो जब छूट दे तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब वो पकड़े तो तुझे कोई छुटा भी नहीं सकेगा। आज बेनमाजी सोचते हैं कि हमारे घर में तो बरकत है, खूब पैसा आ रहा है, नमाज पढ़ने की तौफीक ही नहीं है, खूब धन दौलत है, खूब जायदाद है, खूब प्रॉपर्टी है, माल पे माल, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, जायदाद पर जायदाद, कंपनियां पर कंपनियां, आए दिन खाली सब माल बढ़ता चला है, कम नहीं हो रहा। कहा हमको तो सब कुछ मिल रहा है। वो रब कहता है तुझे मोहलत दे रहा हूं, तुझे मौका दे रहा हूं, जिंदगी दे रहा हूं, एक एक साथ मैं तुझे वक्त दे रहा हूं कि पलटा,
لوٹا، وہ کہتا ہے فلما نسو ما ذکروا بہ، جب کوئی میری بتائی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے نا، اپنی من کی کرنے لگتا ہے نا، میری بتائی ہوئی راہ سے روح گردانی کر جاتا ہے، نمازیں نہیں ادا کرتا، راہ حق سے ہٹ کر اپنی منمانی کرتا ہے، طبیعت پسندی کرتا ہے، تو کہتا ہے ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں، خوب نعمت دیتا ہوں، خوب کھلاتا ہوں، خوب پلاتا ہوں۔ کیوں ایسا کرتا ہوں؟ تو کہا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو میں نے دیا نا، وہ کھا پی کر وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے، مست ہو جائے دنیا میں، دنیا کی رنگلیلیوں میں بالکل فنا ہو جائے اور بھول جائے کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ تو جب اس کنڈیشن میں پہنچے، اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتا، اب اس کو پکڑتا ہوں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ایسا پکڑتا ہوں کہ پھر وہ کہیں کا نہیں جا سکتا۔ وہ رب کہتا ہے او بندے پلٹنا نہیں میری راہ سے، جتنی بھی مصیبت آئے خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل لے جانا، اس لیے کہ کیا سمجھتا ہے جنت میں جانا اتنا آسان ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تو جنت میں چلا جائے گا؟ یہ تو نے سوچ رکھا ہے؟ نہیں، کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت جانے کے لیے بس 2 رکعت کافی ہے، وہ کہتا ہے 2 رکعت بھی بڑی بات ہے، ایک سجدہ ہی تجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، بلکہ ایک سجدہ بھی کیا، بس تیری ایک ادا جو مجھے پسند آ جائے وہ تجھے جنت میں بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یاد رکھ اس کے علاوہ جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، سارا خندہ پیشانی سے جھیل لے جانا، صابر رہنا، قانے رہنا، کبھی شکوہ مت کرنا، نعمتیں میں دینے والا ہوں، دروازے میں کھول دوں گا۔ آج لوگوں کو دیکھا گیا نا کثرت اولاد سے ڈرتے ہیں کہ یار میری اولاد اتنی زیادہ ہے، میرے گھر بچے اتنے ہیں، میں کیسے ان کو پالوں گا، میں کیسے ان کو کھلاؤں گا، اس لیے اس مار کے لوگ ڈر کے مارے ہم 2 ہمارے 2 کا نعرہ لگانے لگے۔ اسلام نے کہا یہ غلط عقیدہ ہے، صحیح یہ وہ کہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم 2 ہمارے 2، اسلام وہ ہے رب کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، کون ہے جو پرندوں کو کھلاتا ہے؟ کہا دیکھنا صبح ایک پرندہ گھر سے بھوکا نکلتا ہے، رات میں بھوکا نہیں آتا، اسے پیٹ بھر کھلاتا ہوں، تو جب پرندے کو پیٹ بھر کھلا سکتا ہوں تو میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہے، کیسے سوچ لیا کہ تو بھوکا رہے گا؟ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال، اور اگر اللہ تجھے اولاد دے تو خوشی خوشی اسے قبول کر لے، میں تجھ پر کرم کروں گا، اس لیے کہ کھلانے والا تو نہیں میں ہوں، میں روزی دینے والا ہوں۔ جب اولاد دوں گا تو نعمتیں بھی خوب دوں گا، اولاد دوں گا تو مال بھی خوب دوں گا، اتنا دوں گا کہ تیری اولاد بھی خوش ہوگی، تو بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقیدوں کو سمجھ کر اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہ کے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بتانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران درس جو بھی لغزش خطا ہو اللہ پاک ساری غلطیوں لغزشوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ان اللہ